تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام کا جو شجرہ نسب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 6 پشتیں اگر پیچھے جائیں تو مرہ بن کعب کے پاس جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ ان کا اور حضور کا جو نسبی تعلق ہے وہ وہاں پہ جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے اور پیچھے سارا نسب ایک چلتا آتا ہے۔ آپ کا جو نام ابو بکر ہے یہ عربوں میں ایک رواج شدہ نام تھا، مروج طریقہ تھا، لوگ اپنے بیٹوں کا نام بکر رکھتے تھے۔ یہ لفظ بکر سے مشتق ہے جس کا معنی ہے جوان اونٹ، کیونکہ وہ اونٹوں سے محبت کرتے تھے اور ان کے نزدیک یہ جرت، بہادری اور برداشت کا نام تھا۔ جس جوان سے زیادہ محبت ہوتی تھی اس کا نام بکر رکھا جاتا کہ یہ زندگی کی مشکلات کا آسانی سے مقابلہ کرے گا۔ اس وجہ سے آپ کا نام ابو بکر رکھا گیا، اور آپ کے کئی لقب ہیں۔ ان القاب میں سے ایک لقب ہے عتیق۔ عتیق آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کر کے کہا اے ابو بکر انت عتیق من اللہ النار، تم اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد ہو، اللہ نے تمہیں آگ سے آزادی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، جس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں، اور جو ماں ہے یہ کوئی اس ماں سے کرب پوچھے اور تکلیف پوچھے کہ جس کی اولاد پیدا ہو اور پھر زندہ نہ رہے اور دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس ماں کے دل کے اوپر کیا کیفیت گزرتی ہے اور اس کے لیے کتنی تکلیف کا موجب ہوتا ہے۔ تو جس وقت ان کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی تو آپ کی والدہ نے یہ منت مانی کہ اے پروردگار مجھ کو بیٹا عطا فرما، اس بیٹے کو میں تیرے نام پہ وقف کروں گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگی، خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگی، کہا اے اللہ اسے موت سے آزاد فرما اور میرے لیے اس کو سلامت رکھ۔ اللہم ان ھذا عتیقک من الموت فہبہ لی، یا اللہ اس کو موت سے بچانا اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، اس کو سلامتی نصیب فرما۔ یہ 2 وجوہات ہیں کہ جو پہلا لقب آپ کو عطا ہوا عتیق کا وہ اس وجہ سے بولا جاتا ہے۔ جتنی حضور کی دعوتی تحریک تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی، ان میں سب سے بڑا کردار اور سب سے مین حصہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ اور آپ کی جو دعوت تھی لوگوں کو دین کی دعوت دینا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے۔ اور کتنی پیاری سنت، آپ نے جس وقت یہ دعوت دی تو آپ کی دعوت پہ جلیل القدر اصحاب نے کلمہ پڑھا۔ انسان خود جس کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اس کمیونٹی کو امپریس کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ہمارا تعلق اگر زمینداری کے ساتھ ہے تو ہم کسی زمیندار کو دعوت دیں گے تو وہ جلدی مان جائے گا۔ ہمارا تعلق اگر میڈیکل کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے تو ہم کسی میڈیکل کے دوست کو کہیں گے تو وہ اس کو مان جائے گا۔ جس طرح کے انسان کی کمیونٹی ہو، حضرت ابوبکر صدیق قریش کے اندر بہت بڑے نصاب تھے، ان کا نسب جاننے والے تھے، ان کے ایک اچھے برگزیدہ پنچایتی تھے، ان کے لیے فیصلہ سازی کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو جس وقت آپ نے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو حضرت زبیر بن عوام جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عثمان بن عفان حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں اور اسلام کے 3رے خلیفہ بنے، اور کئی جنگوں میں ہزاروں مجاہدوں کا خرچ انہوں نے اپنے ذمے لیا۔ مدینے ہجرت کر کے مسلمان آئے تو سب سے پہلا میٹھے پانی کا کنواں خرید کے دینے والے عثمان بن عفان تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کو میرے محبوب نے فرمایا کہ میری امت کا امین ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، حضرت ارکم بن ارکم،
یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے گھر میں رسول اللہ موجود تھے تو حضرت عمر بن خطاب نے آ کے کلمہ پڑھا تھا. اتنی عظیم شخصیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کے اندر داخل ہوئے.